السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں صندوق سکینہ کے بارے میں۔ جب اس صندوق کے بارے میں نے سنا اور مجھے جب پتہ چلا تو مجھے یہ واقعہ بڑا پسند آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی یہ حاضر کروں۔ تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں صندوق سکینہ کے بارے میں۔ صندوق سکینہ ایک ایسا صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ شمشاد کی لکڑی سے بنا تھا یہ صندوق۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی آل اولادوں تک ڈے بائی ڈے گیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ملا، پھر بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت شریف اور خاص چیزیں رکھا کرتے تھے۔ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار کے حملوں سے ڈر جاتی، گھبرا جاتی اور دل لرزنے لگتے تو اس وقت اس صندوق کو سامنے رکھتی تو اس صندوق سے بڑی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی اور ان کے دلوں کو سکون ملتا۔ ان کے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اختلاف پیدا ہو جاتا، کسی بھی طریقے کا اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرایا جاتا اور صندوق سے فیصلے کی آواز بھی آ جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر دعائیں مانگا کرتا تھا، دعائیں کی جاتی تھی، دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں سے محفوظ رہتی تھی بنی اسرائیل کو۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بہت سارے گناہ کرنے لگے، تو قوم عمالقہ کے کفاروں نے بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد ساری کی ساری بستی، جتنی بھی بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کی ساری بستیاں برباد کر دی گئی اور جو صندوق تھا، صندوق سکینہ، اسے بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے بھی کچرے میں پھینک دیا۔ اس کے بعد جو قوم عمالقہ نے جو بے ادبی کی تھی اس صندوق کی، تو اس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا ہرجانہ بھگتنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے 5 شہر تباہ ہو گئے اور بہت ساری بیماریاں اور وباؤں میں وہ مبتلا ہو گئے۔ اب ان کو بھی یقین ہو گیا یہ جو عذاب ان پر آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے آیا ہے۔ تو انہوں نے اس صندوق کو وہاں سے نکال کر صحیح سلامت بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے۔ ان 4 فرشتوں نے اس صندوق کو اپنے کندھے پر لے جا کر حضرت شمویل علیہ السلام اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس صندوق میں کون سی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے یہ صندوق اتنا بابرکت ہوا کرتا تھا کہ دعائیں قبول ہو جاتی تھی، بلاؤں سے دور رہتے تھے شخص وہاں کے؟ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی اور تورات کی تقدیوں کے چند ٹکڑے اور وغیرہ بہت سی چیزیں تھیں۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کی تبرکات کی بڑی عزت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے کہ وہ صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جائے۔ اور سوچئے اتنی عظیم چیزیں جو وابستہ تھیں، نبیوں سے وابستہ تھی، تو ماشاءاللہ اس میں اتنی برکت تھی تو ان کے جسم انور میں کتنی برکت ہوگی۔ اس لیے ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں کھڑے رہتے ہیں جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو کچھ قطرات ہمیں بھی مل جائے، اسی غرض سے جاتے ہیں ہم لوگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو بھی کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین کا غازی بنائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔